شدنا إلى الطريق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو تحفہ سلام اور یا علی مدد. ہم لوگ یہاں پر اس وقت مسجد جمکران میں بیٹھے ہیں اور آغا محمد عباس رضوی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے آغا اس مسجد کے بارے میں ہمیں ایک رکا ملا تھا جس میں امام زمانہ کے بارے میں بتایا گیا اور اس مسجد کی تعمیر کے کیا معاملات تھے, کس طریقے سے یہ انہوں نے امام نے بشارت دی ہے اور کیا طریقہ کار تھے, اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین محترم سلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ برادر عزیز نے فرمایا مسجد مقدس جمکران سے. مسجد مقدس جمکران کی تاریخ کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ خواب میں امام زمانہ سید حسن جمکرانی سے پاس خواب میں آئے اور انہیں مسجد بنانے کا دستور دیا. دوسری جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, عالم حضور میں ان کو بلوایا یہاں پر امام زمانہ نے, اور بلوانے کے بعد یہ کہا کہ یہاں پر تم ایک مسجد بناؤ. خود زمین کی نشاندہی خود امام زمانہ نے کی اور اس وقت وہاں اس کے چاروں کونے پر کیلیں گڑی ہوئی تھیں جو امام نے ان کو کھود کے دکھائیں کہ دیکھو یہ کیلیں ہیں اور اسی حدود میں تمہیں مسجد بنانی ہے. حسن جمکرانی نے کہا کہ حضور میں مسجد تو بنوانے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا اقتصاد اس کی اجازت نہیں دیتا, میں کیسے بنواؤں گا. انہوں نے کہا تم اس عمل کے لیے قم میں موجود مولانا ابو الحسن کے پاس جاؤ, مولانا ابو الحسن تمہاری مدد کریں گے. وہ کہتے ہیں حضور مولانا ابو الحسن میری بات کا یقین کیسے کریں گے. انہوں نے کہا وہ یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو اور تم وہاں جاؤ, انشاءاللہ سب کچھ حل ہو جائے گا. تو حسن جمکرانی دوسرے دن صبح مولانا ابو الحسن صاحب کے گھر پر پہنچتے ہیں اور جب وہ دق الباب کرتے ہیں تو ان کا خادم آتا ہے اور کہتا ہے آپ کون. انہوں نے کہا میں حسن جمکرانی. تو وہ خادم کہتا ہے کہ مولانا رات سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ تشریف لائیے. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ہی اطلاع ہے, امام نے ان کو بتا دیا ہے. گئے, انہوں نے کہا امام یہ بتاؤ کہ امام نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے, کیا بات کہی. انہوں نے کہا حضور امام نے مجھے مسجد بنانے کے لیے کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے پاس جاؤں. ابو الحسن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو وہ جگہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ. ابو الحسن صاحب کو لے کر کے وہ یہاں پر آئے, حدود دکھائی. ابو الحسن صاحب نے کہا میں انشاءاللہ آج سے اس پہ کام شروع کرواتا ہوں, بنیاد ابھی ڈالی جائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں حضور رک جائیے, امام نے یہ کہا تھا کہ بنیاد ڈالنے سے پہلے یہاں پر ایک بکرا قربان کرنا اور اس کا گوشت جن جن مریضوں کو کھلاؤ گے تمام لوگوں کو شفا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اس وقت بکرا تو پھر ہمیں شہر سے لانا ہوگا اور آپ نے پہلے بتایا نہیں تھا تو کل پہ کام رکھتے ہیں. جب تک دیکھا کہ سامنے سے ایک ریوڑ چلا آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لو آ گیا, بکرا بھی لے لیتے ہیں, اسی سے خرید لیتے ہیں اور یہیں قربانی کر دیتے ہیں. بکرا کا ریوڑ جب قریب آیا تو اس میں سے ایک سیاہ بکرا نکل کر کے قریب آ جاتا ہے مولانا ابو الحسن کے پاس. تو مولانا ابو الحسن نے کہا اسی بکرے کو خرید لیتے ہیں. اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ بکرا ہمیں دے دو اور ہمیں یہاں اس کو قربان کرنا ہے. اس نے کہا حضور یہ بکرا ہمارے ریوڑ میں ابھی 1 گھنٹے پہلے شامل ہوا ہے اور یہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ آپ ہی کا ہے اور آپ اسے لے جائیے, اسے قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی امام کی طرف سے اس بکرے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے, اسے قربان کیا جاتا ہے اور اس گوشت کو جس مریض کو بھی کھلایا گیا بتاتے ہیں کہ ان تمام مریضوں کو شفا ہو گئی. آج اسی رسم کے طور پر ہم یہاں پر زائرین کو نمک دیتے ہیں اسی کے لیے کہ وہ لے جائیں اور تبرک کے طور پہ اسے استعمال کر کے اور تمام مومنین کو کھلائیں تو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی. اس کیفیت سے یہ مسجد تیار ہوئی. امام نے حسن جمکرانی سے کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ اس مسجد کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں بلکہ 2 کر کے جو یہاں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ان سے کہنا کہ یہ 4 رکعت نماز اس طرح ہے جس طرح وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس بات سے مسجد کی مقدس جمکران کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بے شک ہمارے امام زمانہ حاضر اور ناظر ہیں, وہ کہیں پر محدود نہیں ہیں. آپ جہاں بھی ان کے لیے نیت کریں, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو, امام محدود نہیں ہے, وہاں حاضر ہو جائیں گے. لیکن یہ مقدس مسجد ان کے نام سے بنی ہے. جب ہم یہاں آئیں تو خصوصی طور پر ان کے یاد کریں اور اس نماز کو جو 4 رکعت میں ہے اسے ادا کریں. ادا کرنے کے بعد امام سے وعدہ کریں کہ امام انشاءاللہ ہم اپنی اگلی زندگی
آپ کے جو فرامین ہیں اس کے تحت گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم آپ کے چینل کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ المہدویت چینل جو ہے وہ خود امام زمانہ کے نام پر ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کاوشیں ہیں، اسے خدا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے پیغامات امام زمان ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ جزاکم اللہ آغا، جزاکم اللہ، آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔